ارادے کرتا ہے، حلال کماتا ہے، نیت یہ ہے کہ میں کسی سے مانگوں گا نہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کروں گا، اور تیسرا کیا کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں پر کیا کروں گا۔ ابھی آپ بول گئے، کم از کم آپ کو یہ یاد تو رہنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ یاد رکھیں۔ تو سرکار دعوت نے فرمایا اس بندے کو کیا ملے گا، اللہ کی بارگاہ سے کیا ملے گا؟ فرمایا لاقی اللہ، فرمایا اللہ سے یہ بندہ ملاقات کرے گا۔ یہ بندہ جب مرے گا تو کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کیا کرے گا؟ یوم القیامت، قیامت کے دن اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوگی؟ کس کی؟ حلال کمانے والے کی۔ کس کی؟ حلال کمانے والے کی، حلال کھانے والے کی، حلال خرچ کرنے والے کی۔ حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ حلال میں سے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ آگے سنیے، حدیث کے لفظ سنیں، آپ حدیث کے لفظ سنیں کہ آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا فوجہہ، اس بندے کا چہرہ، کون؟ جو حلال کمانے والا، حلال کھانے والا، بولے بھائی، حلال کمانے والا اور حلال خرچ کرنے والا۔ تو سرکار نے فرمایا اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی قیامت کے دن، کس حال میں؟ ووجہہ لیلۃ البدر، فرمایا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا۔ اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ کس کی؟ حلال کمانے والے کی، حلال کھانے والے کی، حلال خرچ کرنے والے کی۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی اللہ پاک سے ملاقات ہوگی اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح کیا ہوگا؟ چمک رہا ہوگا۔ تو شامل محترم، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندوں کو اپنی جان کے حوالے بڑے ہوں گے، کل قیامت کے دن جب ہر بندہ وحشت میں اور خوف کے اندر کیا ہوگا؟ مبتلا ہوگا، تو یہ اللہ کا ولی ہوگا، یہ اللہ کا ولی ہوگا، حلال کمانے والا، حلال کھانے والا، حلال خرچ کرنے والا۔ اس کے بارے میں کیا کہا سرکار نے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کا ولی ایسا ہوگا کہ اس کا چہرہ جو ہے قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح کیا ہوگا؟ چمک رہا۔ پتہ چلا کہ حلال کمانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ بندہ ہو گیا حلال کمانے والا، کھانے والا اور خرچ کرنے والا۔ اب دوسرا بندہ سنو، اب دوسرا بندہ جو اس کے برعکس ہے، وہ کیا ہے؟ ومن طلب الدنیا، اور حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جو دنیا کو طلب کرے، جو دنیا کو کیا کرے، یعنی دنیا کماتا ہے، کماتا یہ بھی حلال ہی ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، کماتا یہ بھی حلال ہے، لیکن اس میں خرابی آ گئی، یہ خرابی آ گئی، کیا؟ مقاصرا، اس کی نیت یہ ہے کہ میرے مال میں کثرت ہو جائے، میرے مال میں کیا ہو جائے؟ قرآن پاک کی صورت ہوگی، یہ لفظ دیکھیں، الہاکم التکاثر، قرآن پاک کی صورت ہے نا، اور اس حدیث کے لفظ دیکھیں، من طلب الدنیا مقاصرا، ایک ہی لفظ ہے، ایک جیسے لفظ ہے، الہاکم التکاثر، من طلب الدنیا مقاصرا، ایک جیسے لفظ ہے دونوں کے۔ ادھر قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے ہلاک کر دیا ان کو کثرت مال نے، کس نے؟ اور ادھر قرآن کیا، ادھر سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ دنیا کو طلب کرتا ہے حلال طریقے سے، کماتا یہ بھی حلال ہے، لیکن اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا، کیا؟ یہ کہتا ہے میرا مال بڑھ جائے، میرا مال کیا ہو جائے؟ یہ مال کی کثرت اکٹھی کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے کہ میرا مال جمع ہو، جس کو قرآن نے کیا کہا؟ جمع مالا، یہ مال جمع کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ مال جمع کر رہا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ایک تو یہ مال کی کثرت کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، دوسرا کیا ہے؟ مفاخرن، یہ مال اس لیے جمع کر رہا ہے تاکہ میں لوگوں کے اوپر فخر کروں، تاکہ لوگوں پر میں کیا کروں؟ میں کہاں جی میری سب تو بڑی کوٹھی ہے، میری گڈی سب تو سونی ہے، میرا گھر سب تو بڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مقاصرن مفاخرن، دو باتیں، ایک تو مال جمع کر رہا ہے تاکہ کثرت ہو جائے، زیادہ ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ میں لوگوں پر کیا کروں؟ فخر کروں۔
کیا کروں؟ لوگوں پر تکبر کروں. کیا کروں؟ لوگوں پر تکبر کے لیے مال کما. یہ بھی حلال ہی رہا. کیا کر رہا ہے؟ کما. یہ بھی پہلا بھی حلال ہی کماتا ہے، دوسرا بھی حلال. دونوں میں فرق ہے. ایک یہ ہے کماتا اس لیے ہے تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. کماتا اس لیے کہ اپنے گھر والوں پر کیا کروں؟ اپنے پڑوسیوں پر خرچ کروں. تیسرا یہ ہے کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے. کسی سے. یہ بندہ بھی کماتا حلال ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میرا مال بڑھ جائے. میرا مال کیا ہو جائے؟ دوسرا میں تکبر کروں. دوسرا کیا کروں؟ تیسرا مرائین، دکھلاوا کروں، شہرت. میں لوگوں کے سامنے ریاکاری کروں کہ میرے پاس بڑا مال ہے، بڑا مال. ٹھیک ہے، میں لوگوں کے سامنے ریاکاری کروں. تو سرکار دعوت فرماتے ہیں سنیے اس بندے کا اشر کیا ہوگا؟ فرمایا واقعی اللہ تعالیٰ یوم القیامہ. فرمایا یہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ واہو علیہ غضبان. تو فرمایا اس کا حال یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس بندے پر ناراض ہوگا. کمایا اس نے بھی حلال کا ہی ہے، کمایا اس نے بھی کیا ہے، لیکن اس کے ارادے اور ہیں. اس کے ارادے کیا ہیں؟ پتہ چلا کہ حلال کما کے بھی بندہ پھنس جاتا ہے. جب بندے کی نیت درست نہ ہو تو بندہ رزق حلال کمانے کے بعد بھی بندہ مار کھا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بندہ رزق حلال کمانے کے رزق حلال کماتا ہے لیکن باوجود پکڑا جائے گا. اللہ کی بارگاہ سے ناراضگی ہوگی اس بندے پر کیونکہ اس کی نیتیں درست نہیں ہیں. اس کی نیتیں درست. یہ تکبر چاہتا ہے. یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ ریاکاری چاہتا ہے. یہ کثرت چاہتا ہے. یہ مال کی کثرت چاہتا ہے. تو فرمایا اللہ کی بارگاہ پہ جائے گا تو اللہ پاک اس بندے پر کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا. تو سامعین محترم، اس حدیث پاک کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات بخوبی اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے، بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حلال کمانے والوں کی نیتوں کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. سارے حلال کمانے والوں پر اللہ راضی بھی نہیں. یہ حدیث پڑھی آپ. دونوں بندے حلال کمانے والے ہیں، دونوں کیا کرنے والے ہیں، لیکن ایک پر اللہ راضی ہے، دوسرے پر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہے. تو پتہ چلا کہ حلال کماؤ لیکن اپنی نیتیں درست فرماؤ. بندے کہتے ہیں یہ سیدھے بڑا حلال کماتے. ہاں جی واقعی آپ حلال کماتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ تکبر بھی بڑا کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبر بڑا کرتے ہیں. تکبر کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو سمجھتے کچھ نہیں. حالانکہ حدیث کے پہلے حصے میں کیا آیا کہ حلال کمانے والا شخص ہو، رشتہ داروں پر خرچ کرنے والا شخص، پڑوسی پر خرچ کرنے والا ہو، اللہ اس پر راضی ہوگا. تو وہ بندہ جو حلال کمائے اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ، اپنے پڑوسی پر خرچ نہ کرے، تو یہ وہ حلال کمانے والا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی نہیں. آگے سمجھ. تو اللہ سامعین محترم، جہاں پہ آپ اس کے حلال کماتے ہیں وہاں اپنے مال میں سے تھوڑا صدقہ بھی کیا جائے. اپنے مال میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں کیا کریں؟ خرچ. حضرت میمونہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ ہے، امہات المومنین کے اندر. انہوں نے ایک دفعہ ایک لونڈی آزاد کی، ایک عورت، غلام عورت آزاد کی. سرکار دو عالم جب ان کے گھر میں تشریف آئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے لونڈی آزاد کی. میں نے کیا کی ہے؟ لونڈی آزاد. تو سرکار دو عالم نے فرمایا اگر یہ لونڈی تم اپنے ماموں کو دیتی، کس کو دیتی؟ اپنے ماموں کو دے دیتی، یعنی آزاد تو کی ہے نا، کر رہی تھی آزاد، لیکن آزاد کر کے کس کو دے دیتی؟ اپنے ماموں کو، راضا اپنے رشتہ دار کو. کس کو دے دیتی؟ اپنے رشتہ دار کو دے دیتی، یعنی آزاد کی اور ان کو کیا کرتی؟ ہبہ کر دیتی. تو سرکار دو عالم نے فرمایا تمہیں اللہ کی ذات سے 2 اجر ملتے. کتنے ملتے؟ فرمایا ایک صدقے کا اجر ملتا اور دوسرا تمہیں صلہ رحمی کا اجر ملتا. کتنے اجر ملتے؟ 2 اجر. تو اس لیے سامعین محترم اپنے رشتہ داروں کو شریک مت سمجھے، ان کو اپنا شریک، ہمارے معاشرے کے اندر ان کو شریک سمجھے. چاہے چاچا میرا بھی شریک ہے، میرے چاچے کے پتر نے بھی میرے کی نے سمجھے، شریک کے نہیں سمجھے. شریک سمجھتے جی میرے برابر دے جی ہے،
میرے دشمن نہیں، وہ دشمن نہیں ہے، وہ آپ کی جنت کی ٹکٹیں ہیں، وہ کیا ہیں آپ کی جنت کی، خرچ کریں ان پر، ان سے محبت کریں، غرباء سے محبت کریں، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کریں، محبت کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کریں، محبت کریں۔ آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت لڑائیاں کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ بیگانوں سے لڑائیاں کم ہیں اور رشتہ داروں سے لڑائیاں کیا ہیں؟ آپ بھائی دسو میں صحیح گل کرنا پہ غلط کرنا جی 100% کے 1000%۔ اپنے رشتہ داروں سے ہمارے معاشرے میں لڑائیاں زیادہ ہیں اس وقت، بیگانوں سے اتنی لڑائیاں نہیں ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اگر تمہیں لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو قادیانیوں کے ساتھ لڑو یار، اور رسول کریم کے دشمنوں کے ساتھ لڑو، ادھر تو لڑتے نہیں ہو، ادھر تو آنکھ اٹھا کے دیکھتے نہیں ہو، ڈر لگتا ہے ان سے، اور کیا کرتے ہو، لڑنا ہوتا ہے تو اپنے ہی بہن بھائیوں کو مار رہے ہوتے ہو، اپنے چاچے کو، تائے کو، پھوپھیوں کو، مامے کے بیٹوں کو، ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، دبا رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں۔ اگر اتنی جرأت ہے لڑنے کی، اتنا شوق ہے، ذوق ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، تو لڑنا تو کس کے ساتھ لڑو؟ قادیانی کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ لڑو۔ یہ جو آپ کے مامے چاہے تاتے ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ جو مسلمان ہیں وہ عاشق رسول ہے، وہ رسول کریم کا غلام ہے، حضور کے غلاموں سے لڑتے اور حضور کے دشمنوں سے لڑتے ہی کوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر کیا ہے؟ یہ کیا معاشرے کے اندر غدر مچا ہوا ہے؟ جو اپنے ہیں، جن سے محبت کرنی چاہیے ان کے ساتھ لڑتے ہو، اور جن کے ساتھ لڑنا چاہیے ادھر آنکھ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں، ادھر آنکھ اٹھا کے پڑوسیوں کے ساتھ لڑتے ہو۔ اب آپ کے پڑوسیوں کے بارے میں تو کیا، کبھی میں نے حدیث پڑھی، سرکار کیا فرماتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرو، محبت کرو، ان کے ساتھ کیا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ نہیں محبت کرتے۔ گوانڈیاں کے لڑائی ہر وقت رہتی نہیں بندے دی، رشتہ داروں کے ساتھ، گوانڈیوں کے ساتھ بندے کی کیا رہتی ہے، لڑائی رہتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ سارے کما گو ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ تو جو محمد رسول اللہ کہہ دے اس کے ساتھ کیا لڑائی ہے؟ وہ تو غلام ہو گیا مصطفیٰ کریم کا، ان کے ساتھ لڑتے ہو، اور یہ حدود سارا کا نام ہی نہیں لیتے۔ کبھی آج تک نام لیا کہ حدود سارا کا، کبھی قادیانیوں کا نام لیا، کبھی یہ لوگوں کا نام لیا؟ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ آپ موڑ موڑ کس کے ساتھ لڑتے ہیں؟ چاچے کے ساتھ، موڑ موڑ کے نا چاچے پتر نا۔ یہ میں اس کو بڑی جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر کی بہت بڑی زیادتی۔ آپ تو چاچے کے پتر چھوڑے، بھائیوں کی آپس میں بڑی لڑائی ہے۔ ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک باپ کے دو بیٹے، آپس میں بڑی لڑائی ہے، برداشت نہیں کرتے آپس میں بہنوں کی لڑائیاں آپس میں۔ یہ معاشرے کے اندر، یہ اسلام کے معاشرے کا حسن ہے کوئی؟ نبی کریم علیہ السلام تو ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے، اور سرکار دو عالم نے مہاجرین اور انصار کو کیا کیا؟ آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا ان کو؟ اخوت قائم کر دی۔ کہاں مکہ شریف کا رہنے والا، کہاں مدینہ شریف کا 350-400 میل کا فاصلہ درمیان میں، اتنا سفر کر کے گئے، اور سرکار نے کیا کیا؟ ان کو آپس میں کہاں ایک ماں کے دو بیٹے، کہاں ایک باپ کے دو بیٹے، کہاں چاچے جیسا گہرا رشتہ، کہاں پھوپھو جیسا گہرا رشتہ، کہاں بھتیجے جیسا مقدس رشتہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک خون، ایک دادے کا خون، ایک باپ کا خون، آپس میں لڑ کے پاگل ہو جائے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ تو اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو میری بات سمجھائیے، آپ کو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آئیے۔ اگر مونڈے میں زور ہے تو کتنے لانا چاہیے؟ کدی نہیں لایا۔ اگر تھوڑے سوٹے میں زور ہے تو سوٹا کتنے مارنا چاہیے؟ نہ کہ مڑ مڑ کے چاچے کے سر میں، بھرا کے سر میں، بھتیجے کے سر میں نہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ، اس طرح کا اسلامی معاشرہ، یہ رسول کریم کے غلاموں کی یہ سنت، سرکار کی یہ سنت، سرکار دو عالم کے غلاموں کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ حضور کے غلاموں کا طریقہ ہے؟ بتائیں، یہ سرکار کے غلاموں کا طریقہ ہے؟ نہیں۔ کہاں سے سلمان فارسی اٹھتے ہیں ایران سے، اور کہاں سے بلال حبشی اٹھتے ہیں حبشہ سے، اور سرکار دو عالم جو ہے وہ سب کو کیا کرتے ہیں؟ بھائی بھائی بناتے ہیں۔
فارس کا رہنے والا سلیمان فارسی ہوں، حبشہ کے رہنے والے بلال حبشی ہوں، اور روم کا رہنے والے صہیب رومی ہوں، یہ سب جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور سب کو کیا کرتے ہیں؟ بھائی بنا دیتے ہیں۔ سرکار عالم سب کو کیا کرتے ہیں؟ بھائی بنا دیتے ہیں۔ ایک رسی کے اندر ایک تسبیح میں پرو دیا جاتا ہے، لیکن میرے معاشرے کے اندر خود بندے بڑھ کے خون بہا کے قتل و غارت کر کے اور بعد میں پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول بھی۔ تمہارے اندر عاشق رسول والی بات ہی کون سی ہے؟ کبھی غریبوں پہ رحم کیا؟ نہیں۔ کبھی پڑوسیوں کے ساتھ مہربانی کی؟ نہیں۔ کبھی بھائیوں پہ رحم کیا؟ نہیں۔ کبھی بھتیجوں کے اوپر خرچ کیا؟ نہیں۔ کبھی اپنی بہنوں پہ خرچ کیا؟ نہیں۔ کبھی اپنی بھابھیوں پہ خرچ کیا؟ کوئی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم عاشق رسول۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس طرح کے ہوتے ہیں عاشق رسول، اس طرح کے ہوتے ہیں عاشق رسول۔ آپ بتائیں بھائی، اس طرح کے ہوتے ہیں عاشق رسول؟ عاشق رسول تو کیسے ہوتے ہیں؟ عاشق رسول تو وہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آ جائے اس حضور کا غلام بن جائے، اگر اس نے 10 قتل بھی کیے ہوں نا، وہ کہتے ہیں جب تم حضور کے غلام بن گئے تو اب میری تیری دشمنی ختم، میری تیری دشمنی۔ پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر ایک دشمن جو ہے وہ کافر بندوں کو مار رہا تھا مسلمانوں کو، حضرت علی نے اس کو نیچے گرا دیا، آپ اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، مارنے لگے، تلوار مارنے لگے اس کے سینے پہ، اس نے منہ پہ تھوک دیا، اس نے آپ کے منہ پر کیا کیا؟ آپ نے تلوار روک دی۔ اس نے پوچھا مارتے کیوں نہیں مجھ کو؟ فرمایا اس لیے نہیں مارتا کہ پہلے مارنا تھا تمہیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اب اگر ماروں گا تو اپنی نفرت میں ماروں گا۔ اب ماروں گا تو کس میں ماروں گا؟ کیونکہ تو نے میرے منہ پہ تھوکا ہے تو لہٰذا اب میری اپنی نفرت اس میں شامل ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ میری اپنی نفرت۔ اگر مارا نا تو تیرے دل میں یہ بات آئے گی کہ اس لیے مارا کہ میں نے اس کے چہرے پہ کیا کیا؟ تھوکا ہے۔ فرمایا اب وہ خدا کی رضا نہیں رہے گی اس میں، اب میری اپنی ذاتی انتقام اور نفرت آ جائے گی، تو اس لیے فرمایا اب نہیں مارنا تمہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ بندے اتنے انصاف پسند ہیں اور یہ بندے اللہ اس کے رسول کی بات کو اتنا ماننے والے ہیں اور ان کی اپنی نفرت ہے کیوں نہیں، ان کی اپنی نفرت، یہ نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ ان کی محبت بھی خدا کے لیے، ان کی نفرت بھی کس کے لیے؟ جب اس نے یہ چیز دیکھی نا تو اس نے کہا مجھ کو کلمہ پڑھاؤ، ایسا دین کائنات میں دوسرا ہے ہی کوئی، ایسا دین دوسرا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ نفرتیں اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے، نفرت اگر ہو تو کس کے لیے ہو؟ قادیانیوں کے ساتھ جو نفرت ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کس کے لیے؟ حضور پاک۔ قادیانیوں سے، کافروں سے جو نفرت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ حضور پاک کے، اللہ اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے۔ یہ چاچے تائروں سے جو نفرت ہے یہ کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے نفرت کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کے لیے نفرت تو کوئی نہیں کرتے۔ اپنی ذات کا انتقام لیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اپنی ذات کا انتقام لیتے ہو، اللہ اس کے رسول کا انتقام کو نہیں لیتے۔ حالانکہ حدیث پاک کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا حب للہ والبغض للہ، فرمایا محبت بھی خدا کے لیے، دشمنی بھی کس کے لیے؟ بولے بھائی، محبت بھی کس کے لیے، دشمنی بھی کس کے لیے؟ قادیانیوں سے دشمنی کس لیے؟ ذاتی وجہ ہے کوئی نہیں، کس لیے؟ اللہ اس کے رسول کی۔ آپ لوگوں کو معاف کر دو اس لیے کہ اپنے لیے بندے کو نہ دشمنی پیدا کرنی چاہیے اور نہ اپنے لیے محبت بھی خدا کے لیے، دشمنی بھائیوں سے محبت خدا کے لیے، ماں باپ سے محبت، پڑوسیوں سے محبت، غریبوں سے محبت، جن سے بھی محبت کرو نیت یہ کرو یا اللہ یہ تیری ذات ہے، یہ کس کے لیے؟ جن سے بھی نفرت کرنی ہے کس کے لیے کرو؟ یا اللہ تیری ذات، اپنی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں، اپنی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ شامل محترم یہی معیار ہونا چاہیے اسلام کا، یہی معیار۔ اگر یہ معیار آ جائے نا ہمارے معاشرے کے اندر تو خدا کی قسم گھروں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں، مسلمان معاشرے سے لڑائیاں ختم ہو جائیں۔
آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے. کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اپنی ذات کی. اللہ اس کے رسول کے لیے اگر کیا جائے تو معاشرہ پرامن ہو جائے, معاشرے کے اندر احترام آ جائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں رسول کریم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا